بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم بھائیو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس میں جو واقعہ ہے وہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ واقعہ ایک آدمی اور اس کی بیوی کی تباہی، بربادی اور ہلاکت کے سلسلے میں۔ کیوں ان لوگوں کو ہلاک کیا گیا، کیوں تباہ کیا گیا، کیوں برباد کیا گیا، کون سا عمل تھا ان کا جس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورت نازل کر دی۔ وہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے ایک چچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بہت سارے تھے، ان میں سے ایک چچا تھا ابو لہب۔ ابو لہب ان کا چچا تھا جس کا نام تھا عبد العزیٰ ابن عبد المطلب۔ عبد العزیٰ نام تھا، یہ بھی شرکیہ نام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسا رکھتے تھے، عزیٰ ایک بت کا نام تھا، عبد العزیٰ بت کا بندہ۔ اسلام میں شرکیہ نام رکھنے سے منع کیا گیا ہے، جیسے عبد النبی، عبد الزہرا، عبد العزیٰ، اسی طرح غلام نبی، یہ سب جو ہے جس کی بندگیت غیر اللہ کی طرف ہو اس سے منع کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سورۃ لہب نازل کی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کہا، عبد العزیٰ نہیں کہا، عبد العزیٰ نہیں کہا۔ اس کی کنیت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، ابو لہب خسارے میں ہو گیا، ابو لہب گھاٹے میں ہو گیا، ابو لہب تباہ ہو گیا، ابو لہب برباد ہو گیا، یہ مطلب ہے۔ اور اس کی بیوی کے سلسلے میں ہے، اس کی بیوی اس کی مددگار تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا دینے میں، تکلیف دینے میں، یا اس کے گناہوں میں شریک تھی۔ ام جمیل، اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا، وہ بھی اس کے گناہوں میں شریک تھی۔ ہوا کیا، اس کا گناہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دنیا میں نبی بنایا، بنانے کے بعد کہا کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو جاؤ پہلے اسلام کی دعوت دو، ان کو ڈراؤ، ان کو ڈراؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑی، عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، صفا مروہ کے سعی کرتے ہیں، ابھی تو سب سطح مسطح ہے کہ نہیں، لیکن پہلے وہ پہاڑی تھی۔ اس پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، یا صباحا یا صباحا۔ اس زمانے میں عرب میں جب کوئی خطرہ آتا تھا یا کوئی فوج حملہ آور ہوتی تھی تو یہی اعلان کیا جاتا کہ خطرہ آ رہا ہے، خطرہ آ رہا ہے، فوجیں حملہ آور ہیں تمہارے گاؤں پر، تمہارے قبیلے پہ۔ تو یا صباحا کا نعرہ لگایا تو سارے قبیلے والے لوگ اکٹھے ہو گئے، خاندان والے، قبیلے والے، اور کہا کہ محمد کیا بات ہے کہ اس طرح کے نعرے لگا رہے ہو، خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر میں تمہیں خبر دوں، بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے اور فوج آ کر کے تمہارے اوپر حملہ کرے گی، تمہیں مارے گی، تمہیں قتل کرے گی، تمہیں قید کرے گی، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ما جربنا علیک الا صدقا، یا بعض روایتوں میں ہے ما جربنا علیک کذبا، کہ ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں پایا، آپ کو صرف سچ بولتے ہوئے پایا ہے، آپ کہیں گے تو کیوں نہیں مانیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دردناک عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، اس عذاب کے آنے سے پہلے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، میں عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرا رہا ہوں، یعنی میں نبی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر اور شرک پر جو عذاب اور جو گناہ لکھ رکھا ہے، جو تباہی لکھ رکھی ہے دنیا اور آخرت میں، وہ اس سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ تو
کسی نے کچھ تو نہیں کہا، لیکن یہی چچا ابو لہب اس نے کہا کہ تب لک، اے محمد تو تباہ ہو، الہذا جمعتنا، کیا اسی لیے تو نے اکٹھا کیا، اسی لیے بلایا ہے، سائر الیوم، پورے دن تم تباہی میں رہے، پورے دن تم ہلاکت میں رہے، تو پورے دن تو برباد ہو، ہے کہ نہیں؟ اس نے یہ بد دعا کی، اس نے یہ بد دعا کی۔ اچھا، یہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا تھا، پہلے محبت کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کی ایک لونڈی تھی سویبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، چچا لوگ تھے، تو جب پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سویبہ گئی اور کہے کہ ابو لہب تمہارے گھر میں تمہارا بھتیجا ہوا، بڑی خوش ہوا، خوش ہو کر کے کہا سویبہ کہ تو آزاد ہے، جاؤ تو آزاد ہے۔ یہ سویبہ تھی جو بعد میں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، تو اتنا خوش ہوا یہ کہ لونڈی تک آزاد کر دیا۔ لیکن جب اسلام کی بات آئی، جب اللہ پر ایمان لانے کی بات آئی، توحید کی بات آئی، تو اس نے بددعا دے دی، انکار کر دیا کہ تیرے لیے تباہی ہو، تیرے لیے ہلاکت ہو۔ اب یہ بتائیے کہ آدمی جب سچ بات کہے، قوم کو نصیحت کرے، تو اس میں دوسرے کہتے ہیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی تکلیف اپنے لوگ کہتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا، اس نے کہا تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب ہی تباہ و برباد ہوگا، ابو لہب ہی تباہ و برباد۔ سورت نازل کر دی کہ تباہی اور بربادی محمد کی نہیں ہوگی، ابو لہب کی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ چنانچہ بدر کی جب لڑائی ہوئی، جنگ بدر کے بعد، یہ بدر میں نہیں گیا تھا بعد میں، لیکن کرائے پر لوگوں کو بھیجا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے بدر میں۔ بدر کے بعد جو ہے نا اس کی وفات ہوئی، ایک طاعون نامی کوئی ایک بیماری تھی، طاعون کی شکل کی تھی، دوسری بیماری تھی، تو اس بیماری میں مبتلا ہوا، مر گیا۔ اس کی لاش کو دفنانے والا کوئی نہیں تھا، بیٹا سب نہیں دفنا رہا تھا، خاندان کے لوگ نہیں دفنا رہے تھے، یہاں تک کہ 3 دن کے بعد لوگوں کے آر دلانے کی وجہ سے، ہے کہ نہیں، اور بدبو پھیلنے کی وجہ سے اس کے بیٹوں نے جا کر کے اس کو دفنایا۔ تو ہلاکت کس کی ہوئی؟ ہلاکت نبی کی نہیں ہوئی۔ نبی کا نام تو آج بھی دنیا میں کروڑوں اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ لینے والے ہیں، قیامت تک لیتے رہیں گے۔ قیامت کے دن جو آپ کا مقام ہوگا، جو مرتبہ ہوگا، وہ تو کسی کو حاصل نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ جو شفاعت ملے گی کسی کو نہیں ملے گی، حوض کوثر سے لوگوں کو پلائیں گے، جو شرف حاصل ہوگا کسی کو نہیں ہوگا، اللہ کے سب سے مقبول اور محبوب بندے ہوئے، اور آپ کو حق کو گالی دینے والا، حق کے لیے بد دعا دینے والا، حق کہنے والوں کے لیے ایسا آدمی تباہ ہوا اور برباد ہوا۔ یہی نہیں، اسی پہ نہیں رکا، یہ ابو لہب اسی پہ نہیں رکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بازاروں میں جاتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے کہ اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ حج کے دنوں میں یا لوگوں کو بازاروں میں جا کر کے آپ کہتے تھے، تو یہ ابو لہب پیچھے جاتا تھا، آپ کو پتھر مارتا تھا، اور لوگوں سے کہتا کہ اے لوگوں، اس کی بات مت ماننے، یہ پاگل ہے، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اور تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں سے بیاہی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں سے بیاہی تھی، اور دشمنی میں اس نے کیا کیا، اپنے بیٹوں سے کہا کہ دونوں کو طلاق دے دو، لیکن اتنی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دی تھی۔ اور اس کی بیوی ام جمیل، اس نے تو حد پار کر دیا، راتوں کو جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھا دیتی تھی اور تکلیف دیتی تھی۔ کیسے؟ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو نہیں بھیجا، 2-3 دن 3 دن نہیں بھیجا، تو مذاق میں آیا کہتے کہ محمد تمہارا شیطان کہاں گیا؟ نہیں دیکھ رہی ہوں اس کو، وہ نہیں آتا ہے کیا آپ؟ کیا تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا ہے کہ نہیں؟ تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت نازل کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے کہ نہیں؟ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، تجھ سے ناراض نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ اتنی خبیث تھی، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ حمالۃ الحطب، لکڑی اٹھانے والی، وامرأتہ حمالۃ الحطب
فی جیدہا حبل من مسد، اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اور گردن میں پوست کی بٹی ہوئی رسی، جو کھجور کی رسی ہوتی ہے بٹی ہوئی اس کی، یا بعض لوگوں نے لوہے کی مراد لیا ہے، ہوگی مضبوط بنی ہوئی رسی ہوگی، موج کی یا کھجور کی جو رسیاں ہوتی ہیں وہ ہوگی۔ یہ اس کی بیوی بھی اس سزا کی مستحق ہوگی، اس سزا کی مستحق ہوگی، کیونکہ اس نے پورا اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو نصیحت ہے وہ نصیحت یہ ہے کہ آدمی چاہے جتنا حسب و نسب والا ہو، ابو لہب کا حسب و نسب کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس سے بڑا حسب و نسب کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھا، قریش سے تھا، ہے کہ نہیں، قبیلہ قریش سے بڑا حسب و نسب تھا، اور حسب و نسب میں کوئی کمی نہیں تھی، ہے کہ نہیں، اور اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی کنیت پڑ گئی کیا؟ ابو لہب۔ لہب کہتے ہیں شعلے کو، شعلہ جو بھڑکتا ہے نا اس کو لہب کہتے ہیں۔ تو ابو لہب شعلے کا باپ، نے خوبصورتی میں بے مثال تھا، بہت زیادہ خوبصورت انسان تھا، مال و دولت بھی تھی، مال و دولت بھی تھی، اور آل و اولاد بھی تھی، ہر چیز تھے اس کے پاس، حسب و نسب، خوبصورتی، حسن و جمال، مال و دولت، آل و اولاد، ہر چیز ہے۔ لیکن حق کی دشمنی میں جو اس نے نبی کو تکلیف دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو انسان، اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا، اور تمہارا جسم نہیں دیکھتا، تمہاری مال و دولت نہیں دیکھتا، ينظر الى قلوبکم، تمہارے دل کے اعمال دیکھتا ہے، دل کے اعمال دیکھتا ہے کہ انسان کتنا نیک ہے، کتنا پرہیزگار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ حسب و نسب کام نہیں دے گا قیامت کے دن، کہ نہیں، مرنے کے بعد کوئی چیز کام نہیں دے گا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اللہ تعالیٰ نے کہا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کو مال، اس کی مال و دولت، اور اس نے جو کچھ بھی کمایا، کسب کا مطلب حدیث میں ہے کہ آل و اولاد جو ہے نا، بیٹا بیٹی، یہ آدمی کی کمائی ہے، یہ آدمی کی کمائی ہے۔ تو آل و اولاد یا مال و دولت کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا، بے نیاز نہیں کیا، کوئی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا، ہے کہ نہیں۔ فائدہ مند کیا ہوگا؟ انسان کا نیک عمل فائدہ مند ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑا درس ہے اس سورت کے اندر۔ اس وجہ سے حق بات میرے بھائیوں، اگر کوئی توحید کی بات بتاتا ہے، قرآن و سنت کی بات بتاتا ہے، تو ہمیں اس کو ماننا چاہیے۔ آج بھی دیکھیں گے اہل توحید سے، اہل حق سے، سنت کا پرچار کرنے والوں سے لوگ کیسے نفرت کرتے ہیں، گالیاں تک دیتے ہیں، اور انہیں تکلیف پہنچانے میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ اور آج کل تو زمانہ نیا چل چکا ہے، حکومتوں کو شکایت کر دو، ہے کہ نہیں، سوشل میڈیا پر اس کے خلاف گالی گلوچ کر دو، ہے کہ نہیں۔ یہ نہیں دیکھتا انسان کہ یہ حق بات کہہ رہا ہے، یہ حق بات کر رہا ہے، قرآن و سنت کی بات کر رہا ہے، علم کی بات کر رہا ہے، حدیث کی بات کر رہا ہے۔ بس جو جی میں آیا، جو من میں آیا، جو مزاج ہے، ہم بڑے ہیں، ہم پیسے والے ہیں، ہمارے پاس علم ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، ڈھکا ہے، پھر حق کہنے والوں کی مخالفت کرو، ہے کہ نہیں۔ تو یہ مخالفت کرنا صحیح نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے اس دنیا میں، سب کی مخالفت کی گئی، سب کی مخالفت کی گئی، اپنوں نے بھی کی، غیروں نے بھی کی، اپنے بیوی نے کی، بیٹا نے کی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے مخالفت کی، ہے کہ نہیں، لوط علیہ السلام کی بیوی نے مخالفت کی، ہے کہ نہیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے مخالفت کی، ہے کہ نہیں۔ یہ تو اس طرح مخالفت کی لوگوں نے، اور ساتھ دینے والے اگر اپنے ہوں، تو دین کی تبلیغ میں، اچھائی کو پھیلانے میں، اور معاشرے میں سکون اور اطمینان لانے میں یہ بڑا مددگار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا تھے، ابو طالب، ایمان نہیں لائے، مرتے دم تک ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ صرف میرے کان میں کہہ دیجئے، اے چچا میں اللہ سے جھگڑا کروں گا، آپ کے لیے اللہ سے شفاعت کروں گا، آپ کو بخشواؤں گا۔ اور وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا ابو جہل وغیرہ، کہا کہ تم آخری وقت میں اپنے قوم کے خاندان کو شرمندہ کرو گے۔ تو ابو طالب نے کہا تھا کہ محمد میرے بھتیجے، میں اپنے دین پر مرنا چاہتا ہوں، عار میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کی توفیق نہیں تھی، ایمان نہیں لایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیا۔ لوگوں نے شکایت کی
سب کچھ کیا، لیکن کھلی چھوٹ دے دی کہ اے میرے بھتیجے تم جو چاہو کرو، میں تیرے ساتھ ہوں، اور ساتھ میں اپنے بیٹے ابو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں ایمان لانے والوں میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بدر میں دیکھا کیسی بہادری اور شجاعت دکھائی۔ اسی طرح فتح مکہ کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچاؤں میں، اور ان کے بیٹے عبداللہ، یہ سب مسلمان ہوئے، اور یہ اپنے لوگ تھے۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں تھے، حرا سے جب آئے، جبریل علیہ السلام نے اسلام پہنچایا تھا، اور آ کر کے جب گھر میں پریشان حال تھے تو سب سے زیادہ تسلی کس نے دی تھی؟ آپ کی بیوی نے دی تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ تو اپنے جب آپ کی موافقت کریں گے تو بڑا سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور حق بات پہنچانے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اور اپنے میں سے کوئی اگر مخالفت کرے، اور ابو لہب جیسا آدمی انسان جب مخالفت کرے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، تو پھر اس کی سزا اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں تقوی پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گھمنڈ اور برائی اور شرک، خرافات و بدعات سے بچائے۔ آمین رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلق وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔